میں نے حیدر کو کندھے پر اٹھا لیا۔ باہر گئے تو کچھ اور لوگ کھڑے تھے۔ موٹر گاڑی تیار کھڑی تھی۔ قیدیوں کو اس میں ڈال دیا گیا۔ جا کر سو جاؤ، کیپٹن واسٹن نے مجھے کہا۔ اس سلسلے میں منہ بند رکھنا، کوئی پوچھے تو لا علمی ظاہر کرنا۔ صبح سویرے روزمرہ کی طرح ریلوے اسٹیشن پر چلے جانا اور رات 9 بجے مجھے میس میں رپورٹ دینا۔ عجیب ڈرامہ تھا، میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ چونکہ یہ ایک راز تھا اس لیے کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا کہ یہ حیدر کون ہے، کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ بنگالی نہیں، اپنے آپ کو لکھنؤ کا رہنے والا مسلمان بتایا کرتا تھا۔ صاف ستھری اردو بولتا تھا۔ میرٹھ کالج میں BA میں پڑھتا تھا۔ بڑی ٹھاٹ سے رہتا تھا اور کالج میں احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس سے زیادہ میں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ان دنوں لاہور سازش کا بہت چرچا تھا۔ دہشت پسند تحریک زوروں پر تھی۔ کئی جگہوں پر بم پھٹنے کے واقعات ہو چکے تھے۔ لاہور سازش کے متعلق اخباروں میں کم ہی کچھ چھپتا تھا۔ افواہیں سنی اور سنائی جاتی تھی۔ ہم بارکوں میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ کانوں کان پتہ چلتا کہ فلاں پلٹن کے اتنے سردار اور جوان پکڑے گئے ہیں، یا یہ کہ انہیں لڑائی میں بھیج دیا گیا ہے۔ جنگ عظیم اول شروع ہو چکی تھی۔ بعد میں پتہ چلتا کہ انہیں لڑائی میں نہیں بھیجا گیا بلکہ کورٹ مارشل کر کے انہیں یا تو عمر قید کی سزا دی گئی ہے یا پھانسی چڑھا دیا گیا ہے۔ اس طرح بے شمار فوجیوں کو عمر قید یا سزائے موت دی گئی۔ ہمارے رسالے کے یونٹ آرڈر میں اس قسم کی اطلاعات شائع ہوا کرتی تھی کہ فلاں سردار، رسالدار، عہدیدار یا جوان کو لڑائی میں بھیجا گیا تھا مگر وہ بگوڑا ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی تنخواہ اور فیملی الاٹمنٹ بند کر دی گئی ہے۔ ہم سمجھ جاتے تھے کہ اسے درپردہ پھانسی دے دی گئی ہے یا عمر بھر کے لیے کالے پانی بھیج دیا گیا ہے۔ نادر خان، نادر شاہ اور زرین گل غائب ہو گئے۔ میں نے انہیں پھر کبھی نہیں دیکھا۔ انہیں رسالے کے عہدیدار ظاہر کیا گیا تھا۔ یونٹ آرڈر میں تینوں کے متعلق یہ اطلاع چھاپی گئی کہ انہیں لڑائی میں بھیج دیا گیا ہے۔ لاہور سازش کے متعلق بعض اخباروں میں مختصر سی یہ خبر شائع ہوئی کہ کاما گاٹا مارو کے نام کی ایک دہشت پسند تحریک کے افراد بنگال سے پنجاب آ گئے ہیں، جن میں سے کئی کو گرفتار کر کے لاہور کے شاہی قلعے میں بند کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف مقدمات کی خفیہ سماعت ہو رہی ہے۔ ان مقدمات کے دوران جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ ابھی مصلحتاً عوام کو نہیں بتائے جائیں گے۔ چند ماہ بعد مجھے ترقی دے کر ذمہ دار بنا دیا گیا۔ آج کل یہ عہدہ نائب رسالدار کہلاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی رسالے کو سمندر پار جنگ میں جانے کا حکم مل گیا۔ رسالہ بصرہ پہنچ گیا۔ اس محاذ پر ہمارا سامنا عربوں اور ترکوں سے تھا۔ بعد میں ترکوں کے ہاتھوں قید ہو گیا اور زخمی حالت میں قید سے بھاگ بھی آیا۔ ہندوستان کی متعدد پیادہ اور رسالہ یونٹیں محاذ پر لڑ رہی تھی، کچھ فرانس میں اور کچھ میسوپوٹیمیا میں۔ ہم بصرہ پہنچے تو پہلی خبر یہ سنی، ایک رسالے 15 ملتان لانسرز اور پٹھانوں کی ایک پیادہ پلٹن۔ فرنٹیئر فورس نے ترکوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ یونٹیں فرانس سے آئی تھی، ان سے ہتھیار لے کر نہتا کر دیا گیا تھا اور وہ گورا پلٹنوں کی زیر حراست تھی۔ ایک انگریز جنرل نکسن نے فرنٹیئر فورس بٹالین کے صوبیدار میجر اکبر خان سے کہا، دیکھو صوبیدار میجر صاحب، اپنے جوانوں کو سمجھاؤ اور ان کو ڈراؤ کہ ہم ان سب کو بغاوت کے جرم میں گولی مار دیں گے۔ مجھے آج تک اس پٹھان صوبیدار میجر کا جواب یاد ہے۔ اس نے اس انگریز جرنیل کو جواب دیا، صاحب بہادر، میرے سینے پر نظر ڈالو، یہ تمغے دیکھو۔ ہم نے جرمنوں کے خلاف لڑ کر IDCM، IOM اور ملٹری کراس حاصل کیا ہے۔ یہ تمغے ہم نے بہادری کے صلے میں حاصل کیے ہیں، مگر صاحب بہادر، بہت افسوس ہے کہ تم ہم کو گولی سے ڈراتے ہو۔ تم کو کیا ہو گیا ہے صاحب بہادر؟ جاؤ، جو مرضی ہے کرو، ہم کافر ہو کر نہیں مریں گے۔ یہ پہلا واقعہ ہے جس نے میری بصیرت کو روشنی دی۔ دوسرا واقعہ نمبر 15 لانسرز کا ہے۔ اس رسالے کا رسالدار میجر فرانس میں بیمار ہو کر ہسپتال چلا گیا تھا۔ اس کی جگہ رسالدار یعقوب خان عارضی طور پر رسالدار میجر کی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اسے بھی جنرل نکسن نے وہی الفاظ کہے جو صوبیدار میجر اکبر خان کو کہے تھے۔ یعقوب خان کا جواب بہت ہی سخت، باغیانہ اور دانشمندانہ تھا۔
जिसे अंग्रेज जर्नैल बर्दाश्त न कर सका। रिसालदार यकूब खान को उम्र कैद की सजा देकर जजायर इंडमान भेज दिया गया। एक रेजिमेंट बंगाल की भी थी। ये बंगाल की पहली और वाहिद रेजिमेंट थी। इस पूरी की पूरी रेजिमेंट ने भी तुर्कों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था और इस पूरी की पूरी रेजिमेंट का इज्तिमाई कोर्ट मार्शल करके उसे उम्र कैद की सजा देकर जजायर इंडमान भेज दिया गया था। 15 मुल्तान लांसर्स को और फ्रंटियर फोर्स को बर्मा में कहीं भेजकर नजरबंद कर दिया गया था। पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चों को शायद मालूम न हुआ कि काला पानी क्या है। जजायर इंडमान खलीज बंगाल के दूर नीचे एक बड़ा जजीरा और इसके साथ छोटे छोटे जजीरे हैं। हिंदुस्तान में कातलों, पेशावर, नामी ग्रामी डाकुओं और बागियों को उम्र कैद की सजा देकर इंडमान भेज दिया जाता था, जहां से कैदी के लिए फरार नामुमकिन होता था। फलां को काला पानी भेज दिया गया है। उसे काला पानी इसलिए कहा जाता था कि इन जजायर के इर्द गिर्द समंदर बहुत गहरा है। इतनी ज्यादा गहराई की वजह से समंदर का पानी नीला नहीं बल्कि स्याह नजर आता है। दूसरी जंग अजीम में जापानियों ने यलगार करके जजायर इंडमान पर कब्जा कर लिया था, जो ज्यादा देर न रह सका, लेकिन कोई एक भी कैदी वापस नहीं आ सका था। इसके बाद ये भी कैद खाना बंद कर दिया गया था और फिर बरसगीर तकसीम हो गया।